اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ مدنی چینل مدنی منو کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے۔ مدنی چینل مدنی منو کو بھی ہاں دکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے، دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں، سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا، جس سلسلے کا نام ہے روشن مستقبل۔ سلسلے میں آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں، اپنی ویڈیوز بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں، اور ویڈیوز کے لیے آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا، اور ہر سلسلے میں آپ سے ایک سوال بھی کرتے ہیں، اور سوال کا جواب اگر آپ کو آتا ہے تو آپ جواب دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں آپ کی کال سلسلے اختتام پر چلانے کی کوشش کریں گے، اور آپ کے پاس موبائل تو ہوگا نہیں، اور بچوں کے پاس موبائل ہونا بھی نہیں چاہیے، تو آپ کے گھر میں جس کے پاس موبائل ہے اور اگر آپ کو جواب آتا ہو تو آپ اپنا جواب جو ہے ہمیں ریکارڈ کروائیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کال سلسلے میں ہم شامل کریں گے۔ کال جب آپ کی مل جائے تو آپ اپنا نام بتائیے گا، عمر بتائیے گا، کس شہر سے کس ملک سے آپ بات کر رہے ہیں، اپنا جواب ریکارڈ کروانا ہے یہ بھی بتا دیجیے گا۔ سوال نہایت ہی آسان ہے، یہ مہینہ چل رہا ہے سفر المظفر کا، اور اس مہینے کو اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، ان کے ایام آتے ہیں۔ اور سوال آج آپ سے یہ ہے، آپ لوگ بھی غور سے سنیے، جس کو جواب آتا ہو وہ ہاتھ بلند کرے گا، زبان سے نہیں کہنا ہے، ہاتھ بلند کرنا ہے۔ اور آج کا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ کس کس کو معلوم ہے؟ سوال آسان ہے لیکن شاید اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا آپ کے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ نہیں معلوم؟ ہاں، ایک کا ہاتھ بلند ہوا ہے، آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل جائے گا۔ چلیں جی، یہاں پر تو نہیں معلوم، اگر جو اسکرین پر مدنی منع دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو جواب آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے، کس سرزمین پر ہے، تو آپ ہمیں بتائیے، انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کی کال سلسلے میں شامل کریں گے۔ اب تلاوت کلام مجید ہم سلسلے میں شامل کریں گے، ادب کے ساتھ بیٹھیں اور اپنی واٹس ایپ ویڈیوز ہمیں بھیج دیجیے۔ واٹس ایپ ویڈیوز اگر تلاوت، نعت، بیان یا دیگر مدنی پھول آپ اچھے انداز سے بیان کر سکتے ہیں تو آپ اپنی ویڈیو بنوائیے اور کہیے کہ ہمارے سلسلے کے اندر اس کو سینڈ کر دیجیے۔ اور اگر جو بڑے اسلامی بھائی ہیں، آپ کے مدنی منع یا مدنی منی کی ویڈیو آپ کے پاس موجود ہے تو آپ ان کی ویڈیوز بھی ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کر دیجیے، انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مدنی منوں کا یہ سلسلہ ہے، اور مدنی منوں کے حوالے سے ہم نے پیارے پیارے مرحلے، سیگمنٹ بھی تیار کر کے رکھے ہیں، اور مدنی منع ہی تلاوت کرتے ہیں، کلام بھی مدنی منع پڑھیں گے، مدنی پھول بھی مدنی منوں کے حساب سے ہوں گے۔ تو ابھی تلاوت ہو رہی ہے، تو جب بھی تلاوت ہو کان لگا کے توجہ کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھ کر تلاوت قرآن کریم سننا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو تلاوت آپ نے سنی. اب انشاءاللہ عز و جل ہم ایک کلام اپنے سلسلے میں شامل کریں گے. تو جو مدنی منع اچھے انداز سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اچھے مدنی منع ہیں، اور جو اچھے انداز سے نہیں بیٹھے ہوئے آپ بھی اچھے مدنی منع بن جائیں. اب انشاءاللہ ہم نعت شریف پڑھتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، اور جن کو آتا وہ مل کے پڑھیں اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. کون سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل. تو تلاوت سنی، نعت شریف سنی، اور آج کا سوال ہمارا مدنی منوں سے یہ ہے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک، مزار شریف کہاں پر ہے؟ آپ کا مزار شریف کہاں ہے؟ آپ نے اس کا ہمیں جواب دینا ہے. کال ریکارڈ کروائیے انشاءاللہ عز و جل. اسی سلسلے میں آپ اپنی کال سنیں گے، اور اگر آپ کو اچھے انداز سے تلاوت، نعت، بیان یا دیگر مدنی پھول پیش کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت ہے تو آپ اپنی ویڈیوز ہم تک پہنچا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کی بھیجی گئی ویڈیوز ہم اپنے اسی سلسلے کے اندر دکھانے کی کوشش بھی کریں گے. پیارے مدنی منوں، یہ بتائیے بیل دیکھا ہے آپ نے؟ بیل ایک ہوتی ہے گائے، اور ایک کس نے دیکھا ہے بیل؟ ارے سب نے دیکھا ہے. اچھا جی، ہاتھ نیچے کر لیجئے. کچھ بیل ہوتے ہیں موٹے تازے. کیسے ہوتے ہیں؟ موٹے تازے. پھر وہ بکتے بھی مہنگے ہیں، لاکھوں روپے کے ہوتے ہیں. تو ہم گئے تھے مویشی منڈی، تو کوئی 5 لاکھ کا تھا، کوئی 10 لاکھ کا، 25 لاکھ تک کے تھے. تو مہنگے ہوتے ہیں. تو ایک جنگل تھا، اس کے اندر 2 موٹے موٹے بیل رہتے تھے. اب ان دونوں بیلوں میں دوستی تھی آپس میں. جہاں بھی ایک بیل جاتا اس کے ساتھ دوسرا بیل جاتا، یعنی پکی دوستی جس کو کہتے ہیں نا، ان دونوں میں تھی. اب تھے موٹے تازے، تو شیر ان کو دیکھتا. اب شیر جو ہے جنگل کا بادشاہ ہے.
شیر جنگل کا بادشاہ، شیر کے منہ میں پانی آتا ان کو دیکھ کر کہ کسی بھی طریقے سے میں ان پر حملہ کروں اور ان کو کھا جاؤں. لیکن جیسے ہی شیر ایک بیل پر حملہ کرتا تو دوسرا بیل آ جاتا اور وہ شیر کو مار کر بھگا دیتا. اب یہ دونوں مل کر شیر کا مقابلہ کرتے، شیر چلا جاتا. اب شیر کو ہر بار جو ہے بڑا افسوس ہوتا کہ جب بھی میں ان کے پاس حملہ کرنے آتا ہوں یہ دونوں مل جاتے ہیں اور دونوں مجھے مار کے بھگا دیتے ہیں. اب شیر کو افسوس ہوتا، لیکن شیر جب بھی ان کو دیکھتا تھا تو شیر کو دل چاہتا تھا میں ان کو کچا کھا جاؤں، ان کا گوشت کھا لوں. لیکن یہ دونوں ایک ساتھ ساتھ رہتے تھے. اگر کبھی دور ہوتے اور شیر حملہ کرتا تو دوسرے کو آواز دیتا، چیختا جو اس کی آواز ہے، تو وہ دوسرا بیل آ جاتا. اچھا شیر آیا ہے، تو شیر جو ہے ڈرنے لگا. کس سے؟ بیل سے. ان دونوں بیلوں سے ڈرنے لگا. شیر نے ایک دن ایک لومڑی سے کہا، اب لومڑی جو ہے یہ بڑا چالاک جانور ہوتا ہے. جب لومڑی سے کہا کہ مجھے ان بیل سے جو ہے نا وہ ڈر لگتا ہے جب یہ دونوں مل جاتے ہیں اور مجھ پہ حملہ کرتے ہیں، لیکن میں ان بیلوں کو کھانا چاہتا ہوں. تو کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت. ایک دن ایک بیل جو ہے بیٹھا ہوا ہوتا ہے اکیلے. یہ لومڑی آتی ہے اور بیل سے کہتی ہے دیکھو بیل، شیر کی تمہارے سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تم اپنا کام کرو. اصل وہ جو دوسرا بیل ہے تمہارا ساتھی اس کا دشمن ہے، وہ اس کو کھانا چاہتا ہے، اس سے اس کی لڑائی. تم جو ہے اگر وہ اس پر حملہ کرے تو تم نہ آؤ، اور جب وہ تم پر حملہ کرے تو تم اس کی مدد کے لیے نہ آؤ. یعنی کہ دونوں کسی کے لیے مدد کے لیے نہ پہنچو. شیر کا تو اس سے معاملہ ہے. یہ بات لومڑی نے اس کو بولی. اسی طرح دوسرے بیل کے پاس آیا، اس کو بھی یہی بات بولی کہ بولے شیر تمہارا دشمن کوئی ہے؟ شیر تو وہ تمہارا جو دوست ہے اس کا دشمن ہے. تم اپنا کھاؤ پیو عیش کرو جنگل میں، لیکن اگر شیر اس سے لڑائی کرے تو تم نے بیچ میں نہیں آنا ہے. تو اچھا میرا دشمن نہیں ہے. بولا ٹھیک ہے. اب یہ بات ہوئی. اب یہ دونوں بیل جو تھے کیا ہو گئے؟ علیحدہ علیحدہ ہو گئے، ساتھ نہیں رہتے. تو ایک مرتبہ شیر نے جو ہے ایک بیل کو اکیلے پایا. اب اس پر آ کر حملہ کیا. جب اس پر آ کے حملہ کیا، اس پہ جھپٹا کیا، اس کو پھاڑا اور اس کو جو ہے کاٹنا شروع کیا، تو یہ چلانے لگا، اپنے دوست کو بلانے لگا. تو اس والے بیل کے ذہن میں یہی بات تھی کہ شیر میرا دشمن کوئی ہے، اس کا دشمن ہے. اب اس سے اپنا انتقام لے رہا ہے، اس کو کھائے گا پیے گا. شیر جو ہے مجھے کچھ نہیں کرے گا. چنانچہ جو ہے شیر نے جب اس کو کھا لیا پی لیا تو کچھ دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد شیر کو پھر بھوک لگی. اب والا بیل جو تھا وہ اکیلا ہو گیا. اب شیر اس کے پاس گیا اور اس کو بھی کھا لیا. اب اس طرح جو ہے اگر یہ دونوں بیل ایک ساتھ رہتے تو شیر حملہ کر سکتا تھا. بیل کس کی باتوں میں آ گیا؟ لومڑی کی باتوں میں آ گیا. اور لومڑی کی باتوں میں آنے کی وجہ سے جو ان کا ایک ایکا تھا، جو دونوں ساتھ رہتے تھے، اتفاق جو تھا وہ اتفاق ختم ہو گیا. تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی منوں، اتفاق میں بڑی برکت ہے. ایک ساتھ رہنے میں برکت ہے. ایک ساتھ رہنا اچھی بات ہے. آپ دیکھیں ایک دھاگا ہے، چھوٹا سا دھاگا ہے. آپ اس سے بکری کا بچہ باندھ سکتے ہیں؟ دھاگے سے نہیں باندھ سکتے. کیوں؟ کہ یہ تو یوں ہی ٹوٹ جائے گا، آپ توڑ دیں گے اس کو. لیکن اگر دو دھاگے ہو جائیں پھر توڑ دیں گے، پھر بھی ٹوٹ جائے گا لیکن تھوڑا سخت ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی 20-25 دھاگے ایک ساتھ کر لے تو اب توڑنا مشکل ہو جائے گا. اگر کوئی 100 دھاگے ایک ساتھ ملا لے تو اب اور مشکل ہو جائے گا. اب جب 100 دھاگے مل جائیں گے تو یہ کیا بن جائے گی؟ رسی بن جائے گی. اب یہ دھاگا نہیں رہا، اب کیا بن گئی؟ رسی. اب اس رسی سے آپ جو ہے بکری کو بھی باندھ سکتے ہیں، بکری کے بچے کو بھی باندھ سکتے ہیں، بڑے بڑے جانوروں کو باندھ سکتے ہیں رسے سے. لیکن جب دھاگا ہے تو کچھ نہیں کر سکتے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے پیارے مدنی منوں، اگر ساتھ رہیں گے تو اس کی برکتیں ملیں گی. اب یہ نہیں کہ بعض بچے ہوتے ہیں گروپ بنا لیتے ہیں، کوئی بچہ ہوتا ہے اس کو تنگ کرتے ہیں. کوئی بچہ موٹو ہے تو اس کو سب درجے کے مدنی منع تو نہیں کہیں، ان کو بچے کہیں گے کیونکہ مدنی منع تو اچھے ہوتے ہیں. اب کوئی موٹو ہے تو اس کو موٹو سب مل کر کہہ رہے ہیں، اب وہ آپ کے گروپ سے الگ ہو جائے گا. تو یہ اسی طرح کوئی گنجا ہو کر آ گیا، بال کٹوا کر آ گیا تو پھر اس کو کیا کہنا شروع کر دیا؟
گنجے گنجے کہنا شروع کر دیا. اگر کسی کی کوئی چیز خراب ہے یا گاڑی خراب ہے یا پھر کسی کا منہ جو ہے اس کے چوٹ لگ گئی ہے ایسی جگہ پر, پھر اس کا مذاق اڑا رہے ہیں, تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یعنی اپنے اسلامی بھائی کا ہم نے خیال کرنا ہے, نہ کہ اس کا دل دکھانا ہے. تمہاری یہ چیز خراب ہے, تمہارا ٹفن خراب ہے, تمہارے کپڑے خراب ہیں, تمہارے بال خراب ہیں, تمہارا گھر خراب ہے, تمہاری گاڑی خراب ہے. اس قسم کی باتیں ہم نے نہیں کرنا ہے. اور یہ ہے کہ جب انگلی پہ اگر چوٹ لگ گئی تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے نا, تو یہی مثال جو ہے مسلمان کی ہے. اگر ہمارے کسی بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم اس کی تکلیف دور کریں. یہ نہیں کہ ہم مرچ مسالہ لگائیں, اس کی تکلیف کو اور پریشانی کم باعث بنے اس کے لیے. تو ہم نے کسی کو تنگ نہیں کرنا. اگر ہمارے اندر یہ عادت ہے کہ ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں یا ہڈنگ بازی کرتے ہیں یا کسی کی چیزیں چھپا دیتے ہیں, الغرض کسی بھی انداز سے ہم جو تکلیف پہنچاتے ہیں, تو آج سے نیت کر لیں انشاءاللہ عز و جل ہم کسی کو تکلیف, کسی کو تنگ. پھر بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آگے والے کو ایسے ہاتھ مار دیتے ہیں, پھر اپنے کام میں لگ جاتے ہیں, پھر وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے آپ نے مارا ہے, بولتا نہیں میں نے نہیں مارا, پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں. تو کسی قسم کی شرارت نہیں کرنی ہے, شرارت نہیں کرنی ہے. تو یہ آج ہم نے آپ کو ایک حکایت سنائی اور آپ کو ایک مدنی پھول دیا کہ ہم نے دوسروں کا خیال کرنا ہے, تکلیف نہیں کرنی ہے. آج ہمارے ساتھ کون سا مدرسۃ المدینہ موجود ہے؟ 7D سرجانی ٹاؤن کا یہ مدرسۃ المدینہ ہے. اور مدرسۃ المدینہ کی کیا خدمات ہیں, مدرسۃ المدینہ کیسا نظر آتا ہے, کتنے طلبہ پڑھتے ہیں, تو ہم نے ایک مدنی گلدستہ تیار کیا ہے. تو آئیے مدرسۃ المدینہ کی جانب بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما ربي زدنی علما ربي زدنی علما. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالم غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی شب و روز اشاعت دین کے کاموں میں مصروف عمل ہے. اس کی گراں قدر خدمات میں ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ ہے. آج ہم جس مدرسۃ المدینہ کا آپ تک تعارف پہنچائیں گے, یہ مدرسۃ المدینہ احمد رضا 7D سرجانی ٹاؤن میں قائم ہے. ابتداً اس مدرسۃ المدینہ کا آغاز ایک درجے سے ہوا جو بتدریج بڑھتا چلا گیا. اساتذہ کی انتک محنت اور انتظامیہ کی عمدہ کوششوں کی بدولت تا دم بیان اس مدرسۃ المدینہ میں 8 درجات ہیں. مدرسۃ المدینہ سے اب تک 170 طلبہ حفظ قرآن جبکہ 550 ناظرہ قرآن مجید مکمل کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی مدرسہ قرآن و سنت کی بہترین تعلیم دے رہا ہے اس وقت, اور میرے 3 بچے یہاں پر زیر تعلیم ہیں اور یہاں بہت اچھا طریقہ کار ہے, بچوں کے ساتھ اچھا تعاون کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دعوت اسلامی اس دور حاضر کی بہت ہی بہترین قسم کی عالمگیر تحریک ہے. یہ جو لوگ میری اس گفتگو کو سن رہے ہیں, میری درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخل کروائیں. میرا بچہ یہاں مدرسۃ المدینہ احمد رضا میں زیر تعلیم ہے اور ناظرہ مکمل کرنے کے بعد اب الحمدللہ بچے ہی کے اصرار پر حفظ میں داخل کروایا ہے. اور یہاں پہ تعلیم کا معیار ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ہے اور اساتذہ کرام کی شفقت ہے, ناظم صاحب کی بڑی محنت ہے اور یہاں پر مخارج کی اور قواعد کی بڑی زبردست طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے. اور بچہ یہاں تک ماشاءاللہ تعلیم حاصل کر گیا کہ اب ہماری بھی اصلاح کرتا ہے اور ماشاءاللہ بہت ہی خوشی ہوتی ہے. مدرسہ حاضہ کے طلبہ کی ایک تعداد کا درود شریف و نیک افعال کی ادائیگی کا معمول ہے. یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر خصوصی توجہ دی گئی ہے, جس کا اندازہ ان مدنی منوں کے طرز زندگی سے بھی ہوتا ہے. قابل اساتذہ کے زیر نگرانی میں یہ مدرسۃ المدینہ نہایتی معیاری انداز میں فروغ علم دین میں مصروف عمل ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. تو یہ ایک مدرسۃ المدینہ کا تعارف ہم نے آپ تک پہنچایا. آپ نے دیکھا ہمارا مدرسۃ المدینہ 7D کے چند والی سرپرستوں کے تاثرات,
اور مدرسہ مدینہ کی خدمات. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی مول سے وابستہ رہیے. اپنے چھوٹے مدنی منوں کو دارالمدینہ میں داخلہ کروائیے، مدرسہ مدینہ میں داخلہ کروائیے. جو تھوڑے بڑے ہیں جامعۃ المدینہ میں داخلہ کروائیے. دعوت اسلامی کے ساتھ ہر طرح کا تعاون فرمائیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. پیارے مدنی منوں، ہم اب اگلا مرحلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے معلوماتی معلومات. اچھا جی، دنوں کے نام کس کس کو لینے آتے ہیں؟ دنوں کے نام. دن کتنے ہیں؟ 7 دن ہیں. کتنے دن ہیں؟ کون کون سے؟ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار. چلیں ہاتھ نیچے کر لیں. کوئی یہ مدنی منا ہمیں یہ بتا سکتا ہے کہ تمام دنوں کا سردار کون سا دن ہے؟ پیچھے سے آ جائیں، آپ نے پہلے ہاتھ کھڑا کیا. ادھر آئیں آگے. یہ بتائیں گے کہ تمام دنوں کا سردار کون سا دن ہے. پھر ہمارے پاس جو ہے تحفے ہیں اچھے اچھے، انشاءاللہ ضرور آپ کی پسند کا تحفہ دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے گھر والوں کے لیے. جی، سب دنوں کا سردار جمعہ ہے. جمعہ ہے. جمعہ جمعہ سب دنوں کا سردار جو ہے جمعہ ہے. اس کو کیجئے جمعہ. جمعہ مائک میں کیا؟ جمعہ. کون سا دن ہے؟ جیم پر بھی پیش ہے، میم پر بھی پیش ہے، تو کیا ہوگا؟ جمعہ. جمعہ. تو یہ اس کا درست تلفظ ہے. اب بولیے کون سا دن ہے؟ جمعہ. ہم؟ جمعہ. جمعہ. تو تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے. جواب درست ہے. تحفہ کیا لیں گے آپ؟ مدنی بیگ بھی ہیں، کتاب بھی ہیں، مٹی کے برتن ہیں، شہد ہے. جی کچھ بھی دے دیں، آپ کی کوئی پسند ہے تو لے لیں. سوٹ بھی ہے. کیا لیں گے؟ جی سوٹ لیں گے. جی اٹھا لیجئے. تو ہمارے مدنی منع کو دیا جا رہا ہے مدنی سوٹ. آپ کی پسند کا تحفہ ملے گا. چلیں جی، جو سمجھدار مدنی منع ہے نا، سمجھدار کون ہے یہاں پہ؟ سمجھدار آپ سمجھدار ہیں؟ چلیں جی، آپ بھی سمجھدار ہیں. ارے واہ، سمجھدار مدنی منع آئے ہوئے ہیں. آپ آ جائیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ آئیے، جلدی آئیے بھائی. یہ ہمارے مدنی منع ہے. نام کیا آپ کا؟ محمد انس. انس بھائی مائک پکڑیں اور ادھر رخ کیجئے، ادھر رخ کیجئے، ہماری طرف رخ کیجئے. یوں انس بھائی ہیں، مائک قریب کر کے. اچھا، ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں کہ کل بروزے قیامت. بیٹھے آپ، بیٹھ جائیے. درست تلفظ بتانا ہے. اور کون آئے گا؟ آپ. چلیں جی آپ آ جائیں. اس کو کہتے کیا ہے؟ آپ نے جملہ تو صحیح پکڑ لیا تھا لیکن درست تلفظ کے ساتھ بتانا ہے. کہتے ہیں نا کل بروزے جمعہ. نہیں، جمعہ نہیں، قیامت ہے. قیامت ہے. قیامت. قیامت. کل بروزے قیامت. کل بروزے قیامت. یہ جملہ کہتے ہیں نا تو قیامت نہیں کہیں گے. کیا کہیں گے؟ قیامت. قیامت. درست تلفظ کیا ہے؟ قیامت. درست تلفظ کیا ہے؟ قیامت. کیا آئے گی؟ قیامت. قیامت نہیں ہے. کیا آئے گی؟ قیامت. قیامت. قاف کے نیچے زیر ہے، قاف کے اوپر زبر نہیں ہے، تو جواب درست ہے. جواب درست نہیں ہے. جواب درست ہے. آپ کا جواب درست ہے اور آپ کو آپ کی پسند کا تحفہ. جو آپ کی مرضی کا وہ دے دیں. آپ لے لیں کچھ بھی. آپ کچھ بھی دے دیں. کچھ بھی دے دیں. شہد کچھ بھی دے دیں. کچھ بھی دے دیں. چلیں جی، ہمارے مدنی منع نے کہا کچھ بھی دے دیں. تو شہد ہے، شہد کھائیے گا، جان بنائیے. چلیں مائک دیں سیدھا سے. چلیں جی، ایک اور ہم سوال کر لیتے ہیں. ایک میں شعر پڑھ رہا ہوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، بہت ہی آسان ہے. آپ نے دوسرا مصرع بتانا ہے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. دوسرا مصرع. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. کون بتائے گا؟ آسان ہے. نہیں آ رہا؟ کسی کو نہیں آ رہا؟ آپ تو نعت خواں ہیں. چلیں آپ ہی آ جائیں. بہت مشہور کلام ہے. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. نعت خواں مدنی منع آ رہے ہیں ہمارے، ابھی نعت بھی پڑھی تھی. جی. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. طرز میں پڑھ دیں.
ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے. سبحان اللہ، جواب درست ہے. کیا تحفہ لیں گے بھائی؟ جی لے لیں، اپنی پسند کو کچھ بھی لے لیں، وہاں سے آ کے اپنی مرضی سے دے دیں. چلیں جی، ہم آپ کو دے دیتے ہیں یہ براؤن چادر. ٹھیک ہے، چادر یہ آپ کو دی جا رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ عز و جل. اچھا پیارے پیارے مدنی منو، یہ تو ہم نے آپ سے کچھ سوالات کیے. اب ہم آپ کے ساتھ ایک سیگمنٹ کریں گے جس کا نام ہے مقدس نام مقدس پہچان. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا، ادھر آئیے میرے ساتھ. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ولادت گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے آگے آپ نے اسی جگہ کی تصویر لگانی ہے. پھر یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کھجور کا درخت. اس کے آگے کیا لگے گی؟ اسی کی تصویر. پھر یہ کیا ہے؟ غار ہیرا. غار ہیرا کی آپ نے تصویر لگانی ہے. یہ کیا ہے؟ کنز الایمان شریف. اور پھر یہ مدنی چینل، مٹی کے برتن، سرما، فیضان سنت. تو اس مدرسۃ المدینہ سے ہمیں 2 مدنی منع درکار ہیں. کون کون آئیں گے؟ جو یہ جلدی سے لگا لے گا انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو مدنی بیگ اور امامہ شریف دیں گے. 2 چیزیں ملیں گی. جو پہلے نمبر پہ آئے گا. اب پورا نہیں کھڑا ہونا، پورا نہیں کھڑا ہونا. ایک آپ آ جائیے، ایک یہ مدنی منع آ رہے ہیں ہمارے پیچھے، کلام چلا دیں نا. اور ایک آپ آ جائیں. چلیں دونوں آ جائیں، دونوں جلدی 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 آگے کی جانب آ جائیے. 2 مدنی منوں کا انتخاب ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ ٹرے میں اس کی تصویریں رکھی ہوئی ہیں، میں بیچ میں رکھ دیتا ہوں. یہ آپ نے یہاں سے اٹھا کر جو ہے لگانا شروع کرنا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ سید عزیر. عزیر بھائی. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد بلال. بلال بھائی. عزیر بھائی پہلے لگائیں گے یا بلال بھائی؟ بلال بھائی. جو بلال کے دوست ہیں بلال کا نام لے رہے ہیں، جو عزیر بھائی کے دوست ہیں عزیر بھائی کا نام لیں گے. لیکن جو پہلے لگائے گا یہ 2 چیزیں آپ کو تحفے ملیں گی. چلیں جی، مدینہ لگانا شروع کیجئے. جی آج ہم نے آپ سے سوال کیا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا جواب مدنی منوں نے ہمیں ریکارڈ کروایا ہے. جی کچھ کال دیجیے. اللہ حضرت کا مزار بریلی شریف میں ہے. جی حضرت علی جو ہے کر رہا ہوں. آج کا سوال کا جواب ہے اعلیٰ حضرت کا مزار بریلی شریف میں ہے. اعلیٰ حضرت کا مزار شریف بریلوی شریف میں ہے. میری عمر 9 سال ہے. آج کے سوال کا جواب ہے ہند کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے. اعلیٰ حضرت کا مزار بریلی میں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف بریلی شریف میں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا مزار شریف کہاں ہے؟ بریلی شریف میں ہے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا روزہ مبارک دکھائے. جی یہاں پر جو ہے دونوں مدنی منع جلدی جلدی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو پہلے نمبر پہ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ان کو مدنی سوٹ پیش کریں گے. جی یہ میں امامہ شریف اور یہ مدنی بیگ لے کر آ جائیں. جو پہلے لگا دے وہ بتا دیں. ولادت گاہ مصطفیٰ. صرف ادھر جو ہے کھجور کا درخت باقی رہ گیا ہے اور ادھر سرما اسی تصویر میں لگانی ہے. جو پہلے لگائے گا اس کو یہ مل جائے گا. تلاش جاری ہے، مدنی منع تلاش کر رہے ہیں. آپ یہ نیچے رکھ دیں نا، یہ نیچے رکھ دیں. جی اور پہلے کمپلیٹ کر لیا ہے ہمارے مدنی منع نے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد بلال. کیا نام ہے؟ محمد بلال. بلال بھائی نے پہلے کمپلیٹ کر لیا، لیکن چیک کر لیتے ہیں. ولادت گاہ مصطفیٰ ٹھیک ہے، کھجور کا درخت ٹھیک، غار ہیرا ادھر ہوئی. اب کنز الایمان شریف یہ بھی اوکے. مدینہ مدینہ مدنی چینل، مٹی کے برتن ٹھیک ہے. سرما ٹھیک ہے سرما.
فیضان سنت، فیضان سنت. تو یہ آج کا مدنی مقابلہ جیت دیا ہے ہمارے مدنی منع محمد بلال اتاری نے. اور مدنی بیگ اور یہ امامہ شریف یہ آپ کو تحفے میں دیا جا رہا ہے. لیکن آپ نے پیارے مدنی منع اچھی کوشش کی اچھے انداز سے. صرف ایک باقی رہ گیا تھا اور ان کا سرمہ اعلیٰ آپ کے ہاتھ میں تھا نا؟ کیوں ہاتھ میں کیوں لے لیا تھا؟ پتہ نہیں تھا. اچھا پتہ نہیں تھا. چلے جی آپ دوسرے نمبر پہ آئے. آپ کو یہ سفید چادر دی جا رہی ہے. تشریف رکھیے. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں، اب اس طرح ہمارا یہ مرحلہ تو اختتام ہوا. اور ہم نے جیسے کہا کہ آپ اپنی ویڈیوز ہمیں بھیجیے، انشاءاللہ عز و جل اسی سلسلے میں ہم چلانے کی کوشش کریں گے. تو اس ہفتے بھی کچھ ویڈیوز کا انتخاب ہوا ہے. کون سی ویڈیوز ہیں آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صبح سویرے جب میں اٹھوں باغ میں کھلتے پھول کو دیکھوں اپنے رب کی پاکی بولوں اللہ 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 لا الہ الا ہوں. ممی چڑیا مجھ سے پہلے پیڑ پہ بیٹھی گیت سنائی اور خوشی سے بیٹے گائے اللہ 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 لا الہ الا ہوں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی ساتھ کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ. مزانے اعلیٰ حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. مدینہ مدینہ ہمیں جانو دل سے پیار مدینہ بلا لیجیے اپنے قدم میں آقا بلا لیجیے اپنے قدم میں آقا دکھا دیجیے اب تو پیارا مدینہ فیضان اللہ حضرت جاری رہیں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے پیارے مدنی منوں، دیکھا آپ نے ویڈیوز کتنے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے مدنی منع تھے. کلام شریف بھی پڑھ رہے تھے، میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے، اچھی اچھی باتیں بتا رہے تھے، پویم بھی بعض نے پڑھی. تو ہمیں یہی باتیں کرنا چاہیے اور اچھی اچھی باتیں جو ہے اپنی زبان سے نکالنا چاہیے. تو ہمارے ساتھ کچھ مدنی منع اور مدنی منیاں ہیں. اس طرف ہیں دارالمدینہ کے مدنی منع اور اس طرف ہیں مدرسۃ المدینہ کی مدنی منیاں. تو آپ لوگ کیسی ہیں؟ آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ٹیٹے نہیں ہیں. کیا ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے ارے واہ رک کر. جی آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا ٹھیک ہوں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہوں نہیں. اچھا رجوع کر لیا آپ نے. ٹھیک ہے یا ٹھیک ہوں، لیکن ہمیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. میں ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کو. الحمدللہ، ادھر دیکھیے ادھر دیکھیے. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کیا کہا ہے؟ علی کل حال. جو مسکرا کے اچھے انداز سے بتائے گا ہم اس کو جو ہے ایک یہ سیب دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ اپنے سیٹ میں بھی مل رہا ہے، جو پیچھے سیٹ لگا ہے کتنا اچھا سیٹ ہے. صرف کیا بولنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جو مسکرا کے بولے گا، جو اچھے انداز سے کہے گا، ہم اس کو یہ سیب دیں گے. اب دیکھیں کون بتاتا ہے. کون بولے گا پہلے؟ آپ کہیے. چلیں یہ بولیں آپ اللہ کا شکر ہے. شاید مشکل ہے. کیا کہیں گے؟ اللہ کا شکر ہے. جو مسکرا کے بولے گا، اچھے انداز سے کہے گا، اس کو یہ تحفہ دیں. ایک مرتبہ میں بھی کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں. کون پوچھے گا مجھ سے؟ خیریت باجی جی کون پوچھے؟ آپ مجھ سے پوچھیں. خیریت مائک میں پوچھیں. پوچھیں میری خیریت پوچھے نا بھائی. کون پوچھے گا میری خیریت؟ آپ پوچھیں گی. چلیں پوچھیں. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. کیسے؟
اللہ کا شکر ہے. کیسے؟ اللہ کا شکر ہے. ادھر ہاتھ رکھیں تاکہ اچھا لگے. کیسے آپ بول کے دکھائیں؟ اللہ کا شکر ہے. جو مسکرا کے بولے گا اور جو اچھے انداز سے بولے گا, آواز نکال کے بولے گا. اچھا آپ نے فیصلہ کرنا ہے مدنی منوں کہ کون جو ہے اچھے انداز سے بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, جو اچھے انداز سے بتائے گا ہم اس کو کیا دیں گے, یہ سیب ملے گا. ٹھیک ہے, پہلے کون بولے گا؟ آپ کھڑی ہو جائیں, جلدی 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 کھڑی ہو جائیں, ٹائم کم ہے. اللہ کا شکر ہے. سنا بھائی آپ نے ان کا؟ آپ اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر. آپ کھڑی ہو جائیں, آپ کھڑی ہو جائیں. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے. تھوڑا مسکرا دینا. اللہ کا شکر ہے. اللہ کا شکر ہے. مدنی منیوں نے تو آپ نے دیکھ لیا کیسے بولا. مدنی منوں کی جانب آپ کھڑے ہو جائیں, چھوٹے سے تو ہیں ویسے ہی, تاکہ نظر تو آئے. کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ. نہ ادھر آیا نہ ادھر آیا. جی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ کہاں چلا گیا؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہ بولیں آپ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. مسکرا کے کہہ دیں ایک مرتبہ. اللہ کا شکر ہے. ہاں دوبارہ ایک اور مرتبہ. اللہ کا شکر ہے. مسکرا کے محبت سے ایسے ہاتھ کر کے. اللہ کا شکر ہے. اور تھوڑا سا اور مسکرا کے. اچھے لگ رہے ہیں ماشاء اللہ. اللہ کا شکر ہے. اچھا بولا انہوں نے نا. چلیں ایک اور مدنی منع ہے جی. کھڑے ہو کے مسکرا کے. ہاں دیکھیں کتنا اللہ کا شکر ہے. زور سے. اللہ کا شکر ہے. جی اللہ کا شکر ہے. آپ آئیں گے بھائی؟ آپ بھی آ جائیں, آ جائیے بھائی. دیکھیں کتنے سے ان کو آتے ہوئے دکھائیے گا. چھوٹے سے ہاتھ کے اشارے ہیں, ہاتھ کا سہارا لے کے. دیکھیں دکھائیں ان کو پورا دکھائیں. یہ ہیں کتنے بڑے. سامنے کون ہے؟ دکھائیں بھائی, دکھائیں ذرا. ہاتھ پکڑنا ہے میرا زور زور سے. آ جائیں دکھائیں ان کو, دکھائیں. ہمارے مدنی دیکھیں کتنے بڑے ہیں یہ. دیکھ رہے ہیں آپ مدنی چینل کے ناظرین کتنے چھوٹے. آپ ادھر ہوئیے مدنی منی, تھوڑے سے آپ ادھر ہو جائیں. آپ تھوڑے سے ادھر ہو جائیں. دکھائیں یہ سامنے کون ہے. دکھائیں ان کو پورا, دکھائیں. دکھائیں ان کو پورا, دکھائیں کون ہے سامنے. کیسے ہیں آپ؟ کیا ہے؟ اللہ کا شکر ہے. کیسے ہیں آپ؟ وقت چلا جائے گا, وقت ختم ہونے والا ہے سلسلے کا. آپ بیٹا کہہ دیں اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. کہیے کیسے ہیں آپ؟ جو آپ کو سامنے دکھ رہے ہیں وہ دکھ رہے ہیں سامنے کون ہے؟ دیکھ ہی نہیں رہے آپ تو, نہ آپ کو ہی نہیں دیکھ رہے. چلیں بیٹھ جائیں. بڑے پیارے سے ہمارے مدنی منع ہیں. آپ ان کو دیکھ کر کہیے گا ماشاء اللہ عز و جل نظر نہ لگ جائے. تو سب سے اچھا کس نے کہا بھائی؟ مدنی منع نے نا. تو مدنی منع کو ہم دے رہے ہیں یہ ایک, کھڑے ہو جائیے, ایک سیب. یہ آپ کے گھر والوں کے لیے. کس کے لیے؟ رک جاؤ, دے دوں گا آرام سے. تو کیا ہے, کیا کہنا چاہیے ہمیں جب کوئی چیز ملے؟ جزاک اللہ خیرہ. خیرہ دوبارہ بولیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ عز و جل. اچھا یہ دیکھیں, یہ میرے پاس آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ میرے پاس ہیں کچھ چیزیں ہیں. کیا ہے میرے پاس؟ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بادام ہے اور چلیں یہ پکڑیے گا ذرا آپ. بادام ہے اور اچھا جب بھی کوئی کھانے پینے کی چیز ہو تو بعض مدنی منع اس طرف دیکھتے ہیں. جیسے کسی کے مہمان وغیرہ کے آ گئے ہیں تو اس طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو دیکھنا نہیں چاہیے. جب کوئی کھا رہا ہو یا پی رہا ہو ہمیں اس طرف دیکھنا نہیں چاہیے, چاہے آپ کی پسندیدہ چیز آ جائے, کیونکہ یہ اچھی بات. اب جس طرح یہ ہے بادام, میری طرف دیکھنا نہیں آپ نے, ٹھیک ہے؟ میری طرف نیچے ہے, میری طرف آپ لوگوں نے دیکھنا نہیں ہے, کیونکہ جب کوئی کھا رہا ہو پی رہا ہو اس کی طرف دیکھنا. چلیں واہ بھائی واہ, کتنے پیارے مدنی منع ہیں. جب بھی آپ کسی کا مہمان بن کے جائیں یا آپ کے گھر میں دسترخوان بچھے, ہمیں اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے, چاہے کوئی بھی چیز کھا رہا ہو. بعض مدنی منع مانگتے ہیں, بعض بچے مانگتے ہیں کہ ہمیں دے دیں, ہمیں دے دیں, ہمیں دے دیں. یہ مانگنا نہیں چاہیے. چلیں جی, آپ لوگوں نے اچھا کام کیا, آپ لوگوں نے نیچے دیکھا. اب یہ میں آپ کو, میرے پاس ہیں بادام اور پستے. جو اللہ کا نام پڑھ کر آپ نے جو اس کو کھانا ہے, بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا چاہیے. جی کون کھائے گا؟ نہیں
جو اللہ کا نام لے کر وہ کھا لے. اللہ ایسے دیکھیں, اللہ اللہ. کون لے گا؟ اب کھائیے. آپ بولیں اللہ, زور سے. آپ کھائیے. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلے کا وقت بھی اختتام ہو رہا ہے. نئے مدنی منوں کو جو ہے سیدھے ہاتھ سے لیں, کھا لیں. اب اتنی آپ ایک نے منع کر دیا نا, پھر دوسرا ہی منع کرتا رہتا ہے. چلیں جی, ہم مدنی منوں کو جو ہے ہم بادام وغیرہ کھلاتے ہیں اور سلسلہ وقت بھی اختتام ہوا. نمازی جانب چلیے. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. جی اللہ کے کھا لیجئے, اللہ کا نام لیجئے اور اس کو کھا لیں. اللہ کو بھی ہاں دکھلائیے, دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے, دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے, دین کی باتیں ابھی سے ان کو بھی سکھلائیے.